السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک آدمی کا امیر رشتہ دار فوت ہو گیا تو مرنے والے کی تمام جائیداد اس کے حصے میں آ گئی۔ چونکہ اتنی ساری دولت بالکل غیر متوقع طور پر اسے ملی تھی اور اس سے قبل اس نے اتنی دولت دیکھی نہیں تھی اور یہ دولت اسے میراث میں ملی تھی، اس لیے اسے اس دولت کی قدر نہ تھی۔ اس نے بہت سے فضول کاموں میں اور خوب عیاشی میں تمام کی تمام دولت خرچ کر دی اور کچھ ہی عرصے میں بالکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے جو کچھ مجھے عطا کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے۔ اب یا تو مجھے زندگی گزارنے کے لیے سامان عطا کر یا فرشتہ اجل کو بھیج کر مجھے اس جھنجھٹ سے آزادی دلا دے۔ دعا کے ساتھ ساتھ اس نے بہت گریہ زاری اور سینہ کوبی کی۔ اسے ایسے مال کی خواہش تھی جو بغیر محنت کے حاصل ہو، لہٰذا ایک رات اس شخص نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جو اسے کہتا ہے کہ اے خوشبخت، یہاں پر تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ مصر میں ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فلاں بستی کے فلاں مکان میں خزانہ دفن ہے، تم فوراً مصر پہنچو۔ یہ خواب دیکھ کر اس غریب آدمی کی جان میں جان آئی، بڑی ہمت باندھی اور بڑی مشکلیں برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچا اور پہنچتے ہی خالی ہاتھ ہو گیا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی مگر جیب میں ایک پیسہ تک نہ تھا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ بھیک مانگنے کا سوچنے لگا۔ شرم تو اسے بہت آئی مگر بھوک نے اس قدر بدحواس کر ڈالا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ سب سوچتے ہوئے وہ باہر نکلا اور ہچکچاتے ہوئے پھرنے لگا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکا۔ اس زمانے میں شہری لوگ چوروں سے بہت تنگ تھے۔ رات کے گھپ اندھیروں میں چوروں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھیں، اسی لیے رات کے وقت کوتوال بھی سپاہیوں کے ساتھ گشت کرتا تھا۔ خلیفہ وقت کا یہ حکم تھا کہ کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھو تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، چاہے وہ کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کئی لوگوں سے کوتوال کی شکایت ملنے پر خلیفہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ چند دنوں کے اندر اندر سب ڈاکوؤں اور چوروں کو پکڑا جائے ورنہ ان کے لیے سزا اسے دی جائے گی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ شہر کے گلی کوچوں میں گشت کرتے رہتے چور یہ دیکھ کر ڈر گئے اور کسی میں بھی باہر نکلنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ آدمی جو بغداد سے چل کر مصر آیا تھا ان سب حالات سے بے خبر تھا، اسی لیے رات کے اندھیرے میں بھوک سے بے بس تھا کہ کوتوال نے آ کر پکڑ لیا اور ہاتھ کاٹنے سے پہلے خوب مار پیٹ کر پوچھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس وقت شہر میں کیوں پھر رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے مت مارو، میں تمام حقیقت سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ کوتوال نے اس سے کہا، تو اس شہر کا نہیں ہے، کسی اور علاقے کا بدمعاش ہے، جلدی سے سچ بتاؤ ورنہ تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس نے قسمیں کھاتے ہوئے کہا، میں ڈاکو یا چور نہیں ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں، بغداد میں میرا گھر ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے خواب اور خزانے کی پوری بات اسے بتا دی۔ کوتوال حیران ہو کر بولا، چل میں مان لیتا ہوں کہ تو چور نہیں ہے، مگر تو صرف ایک خواب پر اپنی لالچ کے باعث جان جوکھوں میں ڈال کر بغداد سے مصر چلا آیا۔ اب میری بات سنو، تجھے بغداد میں رہ کر مصر کا خزانہ دکھائی دیا اور میں نے مصر میں رہ کر بغداد کے فلاں محل اور فلاں مکان میں خزانہ دیکھا ہے، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اس مکان کے کس حصے میں خزانہ دفن ہے، لیکن میں نے آج تک مصر سے نکلنے کی ہمت نہ کی۔ میرا دل مجھے کہتا تھا کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے، میرا خزانہ تو یہاں میرے گھر میں ہے اور میں اپنے اسی خزانے پر آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس آدمی نے کوتوال کی یہ باتیں سنی تو بہت خوش ہوا، اس کا سارا دکھ جاتا رہا اور سوچنے لگا کہ اس قدر مار کھانے کے بعد نعمت کا ملنا لازم تھا، اصل خزانہ تو میرے گھر میں ہی دفن ہے۔ کوتوال نے اپنے خواب میں جس محلے اور مکان کا ذکر کیا تھا وہ اسی شخص کا مکان تھا۔ وہ کوتوال کا شکر ادا کرنے لگا اور اس کے بعد وہ شخص سجود و رکوع کرتا اور حمد و ثنا کرتا ہوا مصر سے بغداد روانہ ہو گیا۔ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔